اور رب نے وہ پورا کر دیا، اس لیے کہ محبوب تمہارے ساتھ جو میرا تعلق اور محبت ہے وہ تو ایسا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا، جہاں آذان میں میرا نام ہوگا وہاں تیرا نام ہوگا، جنازے میں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا، اقامت میں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا، نماز میں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا، تو پر بھی درود شریف پڑھیں گے۔ اور جب قبر میں آئے گا وقت، جب مر ربک ہوگا تو وہاں ما تقول فی حق ھذا الرجل بھی ہوگا کہ محمد عربی کے متعلق کیا جانتے ہو کہ یہ کون ہے، جہاں میرے متعلق سوال ہوگا وہاں تیرے متعلق بھی سوال ہوگا۔ میں نے اپنے نام کے ساتھ تیرا نام ایسا ٹچ کر دیا کہ دنیا کا ہر تعلق ختم ہو جائے گا، دنیا کا وہ ہر ایک تعلق ختم ہو جائے گا، لیکن میرا اور تیرا تعلق کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، یہ رشتے کبھی ختم نہیں ہوں گے میرے محبوب۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں احد کے محاذ پر اس میدان میں کہا کہ وہاں اور کوئی نہیں تھا، تو محبوب نے کہا تھا لوگوں کو سنانے کے لیے نہیں، صحابہ کو سنانے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے رب کے دائر عدالت میں اپیل دائر کرنے کے لیے کہ خالق کائنات اگر مجھے موقع مل گیا زندگی میں تو اپنے چچا کے بدلے میں 70 کفار ماروں گا، قریش پر اگر مجھے موقع ملا تو خالق کائنات نے فرمایا محبوب تیرے بات پورا کرنے کے لیے تو میں نے آسمان سے فرشتہ بھیج دیا اور تیرے صحابی کی بات کو میں نے اس سے بدلوا دیا۔ آپ نے کہا کہ جنگ بند کر دو، میرے فرشتے نے اسے کہا کہ اسے کہو کہ جنگ جاری رکھے، اس لیے کہ وہ 70 کے 70 جب مردار ہو جائے تو میری محبوب کی بات پوری ہو جائے۔ اس اللہ کے محبوب کا کیا درجہ ہے، کیا مقام ہے، پھر اس خالق کائنات کے محبوب کی امت میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو شمار کیا بلا درخواست، کسی نے درخواست نہیں دی، اللہ نے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شمار کیا، اور اللہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شمار فرمائے کہ ہم اس امت میں آ جائیں۔ جس طرح نبی اولو العزم ہے، نبی پر کتاب نازل ہونا والا اولو العزم ہے، اس کا فرشتہ جو اللہ کے دربار سے آتا ہے قرآن لانے والا وہ اولو العزم ہے، اور جس امت کے لیے کتاب آتا ہے وہ امت بھی تمام امتوں میں سے اولو العزم امت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ وہ فیصلے کرتے تھے، رب نے فرمایا اگر تمہیں مسلمان بننا ہے، اسلام میں جب داخل ہو جاؤ گے تو جب تک اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا نہ کرو جس طرح میرا صحابہ کا اندر تھا، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل تھے، نرم گوشہ رکھنے والے تھے، اشداء علی الکفار، اور کفار کے مقابلے میں سخت تھے۔ جب تمہارے اندر یہی چیز آ جائے گی تو صحیح مسلمان ہوں گے۔ اب اس چیز آنے کے لیے ہمیں محنت بھی کرنی پڑے گی، اخلاص بھی پیدا کرنا پڑے گا، نیت بھی صحیح کرنے پڑیں گے، عقائد بھی درست کرنے پڑیں گے۔ عقائد ہو جائیں گے تو اعمال خود بخود درست ہو جائیں گے۔ ہاں انسان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، خالق کائنات کبھی بھی اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ کوئی عام آدمی دنیا کے لیے محنت کرتا ہے تو دنیا کی اس کی محنت ضائع نہیں ہوتی، اور دین کے لیے اگر کوئی محنت کرے تو کہاں ضائع ہوتی ہے میرے عزیز دوست؟ یہ احد کے محاذ پر ایک یہ نقطہ تھا، وہ وحشی جو کرائے کا قاتل تھا، اسلام قبول کیا،
قبول کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وخشی میرے سامنے نہ آیا کر، وخشی بن حرب میرے سامنے نہ آیا کر، اس لیے کہ جب تو میرے سامنے آتا ہے تو مجھے اپنے چچا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا میں بھی ہے، اگر کسی سے ایسی عداوت ہوتی ہے جسے انسان کو زیادہ عظیم چوٹ صدمہ ملا ہوتا ہے، وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میرے آنکھوں کے سامنے یہ آدمی نہ آئے، اگر آئے تو انسان چہرہ پھیر لیتا ہے، اس لیے کہ وہ ادائیں ان کے سامنے ہو جاتی ہے۔ یہ وخشی بن حرب جب مسلمان ہوا، اعلان تو ہو گیا اس کے لیے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، یہ اعلان ہو گیا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ میرے محبوب جو توبہ تائب ہو جائے، اس کے عمل نیک صالح ہو جائے، دل سے ایمان لائے، تو ان کے لیے رب نے فرمایا یہ میرا اعلان ہے، توبہ اس کی قبول، ایمان اس کا قبول، کفر کے حالت میں جو کچھ بھی اس نے کیا خالق کائنات نے فرمایا وہ سب کا سب مٹ گیا اسلام میں داخل ہونے کے ناطے، جب اس نے کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، رب العالمین صرف مٹ گیا، اسلام میں داخل ہو گیا، فرمایا نہیں، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ان کی بربادی آبادی میں بدل گئی، ان کی برائیاں نیکی میں بدل گئی، ان کی اندھیری رات روشنی میں بدل گئے۔ خالق کائنات وخشی رضی اللہ تعالی عنہ اعلان بھی ہو گیا، پھر گارنٹی کی بات آئی، محبوب سبحان نے کہا، اس خالق کائنات کا یہ اعلان ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، جتنے بھی تم گناہگار ہو 100 مرتبہ گناہ کر دو، 100 مرتبہ توبہ کر دو، لیکن خالق کائنات کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، وہ غفور الرحیم ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ حضرت بخشی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں آ کر روتے تھے، ابھی رونا تو تھا نا اس کو۔ حضرت بخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں آ کر سجدہ ریز ہوتے تھے، روتے تھے۔ کیوں روتے تھے؟ یہ دعا کرتے، خالق کائنات احد کے محاذ پر میرے ہاتھوں سے تیرے محبوب کا پیارا چچا سید الشہداء امیر حمزہ میرے ہاتھوں سے شہید ہوا، تیرے محبوب کا دل دکھانے والا بخشی ہوں، اب تو میں نے اسلام قبول کیا، رب العالمین التجا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اب میرے ہاتھ سے کوئی بڑا سردار کافر ہاتھوں سے میرا مردار کر دیجئے کہ بے نس برابر ہو جائے کہ تیرے محبوب کا روح